بارش کا پانی اگر آپ کی ایوری ڈے لائف کو ہرٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی پلاننگ ہونی چاہیے۔ کراچی کی پاپولیشن جو 60s میں تھی آج تو نہیں ہے نا۔ کراچی پہلے خاص ایریے تک محدود تھا، اب مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ واٹ از دا لمٹ آف کراچی۔ اٹس اے ہیوج ایریا اسٹارٹنگ فرام گڈاپ ٹاؤن آل دا وے ٹو کماڑی۔ آپ کو پتہ ہے کتنی فیکٹریاں ہیں کراچی میں، اور ہر ایک کو پانی چاہیے، اسپیشلی ٹیکسٹائل اینڈ لیدر۔ میں نے ایک پروپوزل پچھلے سال میئر صاحب کو دیا ہوا ہے، اس پر ہو سکتا ہے کام ہو رہا ہو نہیں ہو رہا ہو، مجھے کوئی نیوز نہیں ہے۔ جو فلیٹ آپ کے بنتے ہیں 25 منزل کے، ان کا پانی بھی تو کہیں جانا ہے نا۔ اس 400 گز میں 8 آدمی رہتے تھے ایک ٹائم میں، ابھی 8000 آدمی رہتے ہیں۔ تو گالیاں دیتے رہیں گے حکومت کو، جو ہمارا بہترین کام ہے۔ اپنے آفس میں، اپنے محلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب نیچے سے پانی کی سپورٹ ختم ہو جائے گی تو یہ ٹریمرز جو ہے نا یہ آئیں گے۔ واٹر ہے تو سب کچھ ہے نا۔ آج آپ واٹر دنیا سے اٹھا لیں تو سب کچھ سوکھ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ جو ہے ہم اس وقت شہر کا جو سب سے اہم مسئلہ اس کو یہاں ڈسکس کر سکیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں بارش ہوتی ہے اور وہ رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جاتی ہے اور پورا شہر بہہ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اس کی روٹ کازز کیا ہیں جس کی وجہ سے جو ہے شہر اتنے برا حال جو ہے وہ شہر کا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، رین جو ہے انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کتنی رین ہوگی۔ ہاں، ہم انالیسس کرتے ہیں، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ یہ وہ آج کل سائنٹیفک دور ہے، تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی بارش ہو سکتی ہے ان دنوں میں، یا ایک رین فال پیٹرن ہے جس کو میں اپنے ظاہر حساب میں بات کروں تو کلائمیٹ چینج پہ کافی سالوں سے میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے یہ جو ویدر ویریبلز ہیں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا، تو سب لوگ اسی طرح اس کو انالائز کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بارش کم ہو یا زیادہ ہو، بارش کا پانی اگر آپ کی ایوری ڈے لائف کو ہرٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی پلاننگ ہونی چاہیے، اور چھوٹی موٹی پلاننگ ہر سٹی میں ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پلاننگ آبسلیٹ ہوتی جاتی ہے۔ کراچی کی پاپولیشن جو 60s میں تھی آج تو نہیں ہے نا، یا جو 80s میں تھی آج تو نہیں ہے، تو اس کے حساب سے امپرویس ایریا بڑھتا گیا۔ وہ جو چھوٹے موٹے ندی نالے تھے وہ ایک کنکریٹ جنگل بن گئے۔ وہاں پہ ڈرینیج سسٹم اس زمانے میں اس پاپولیشن کے حساب سے بنا، سیوریج سسٹم اس پاپولیشن کے حساب سے بنا۔ کراچی جیسے اربن جو اسپرال ہے یہ سارا، اس کی جو لمٹ اب کوئی نہیں بچی۔ کراچی پہلے ایک خاص ایریے تک محدود تھا، اب مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ واٹ از دا لمٹ آف کراچی، لیکن جو گریٹر کراچی ایریا اس وقت جو کوٹ کیا جاتا ہے وہ 3600 اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ اٹس اے ہیوج ایریا اسٹارٹنگ فرام گڈاپ ٹاؤن آل دا وے ٹو کماڑی۔ تو اتنے بڑے ایریے میں ایک بڑا آئیڈیل قسم کا ڈرینیج سسٹم بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ تو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ جہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کی مینٹیننس کا ایشو ہے۔ پانی کو بچانا، پانی کو ضائع کرنا گناہ اسلامی لحاظ سے ہے، پانی کو بچانا ایک ثواب کا کام ہے۔ اور وہ اس وقت جب ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پانی سال میں 2-4 دفعہ ہی آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم بور کاؤنٹ کرنا شروع کریں کسی ایک ایریے کا تو وہ ہزاروں میں نکلیں گے۔ کیوں؟ وہ اتنے بور بن گئے کہ لوگوں کے پاس پینے کو یا استعمال کے لیے پانی نہیں تھا۔ چلیے وہ کر لیے انہوں نے، وہ دور بھی گزار لیا، پانی اور نیچے چلا گیا۔ تو یہ انجیکشن ویل ڈویل پرپس کے طور پہ میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ وہ پانی جب نیچے جائے گا تو گراؤنڈ واٹر کو تھوڑا سا ریس کرے گا، اور وہ ایک ویل سے نہیں ہوگا پورے کراچی میں، اس کے لیے نمبر آف ویلز چاہیے۔ پھر یہ کویشچن آتا ہے کہ بہت سارے لوگ، جب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جی وہ پانی خراب ہوتا ہے، جو اب نیچے چلا جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا، تو اس کا جواب میں سائنٹیفکلی پہلے دے دوں پھر میں ویسے دے دوں گا۔ سائنٹیفکلی دیکھیں، ہر چیز ہم کنسنٹریشن پہ سیگریگیٹ کرتے ہیں کہ اپ ٹو سرٹن لمٹ دس تھنگ از گڈ، آفٹر دس لمٹ اٹ از ڈینجرس۔ نیچے جتنا گراؤنڈ واٹر ہے نا ہمارے پاس، اس میں یہ ایک رین کا جو جتنا پانی جائے گا وہ اس میں ڈائلیوٹ ہوگا۔ جو پانی میں نیچے جانے کے لیے تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کہ وہ چاہے چھت سے ہو یا روڈ سے ہو، اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو پینا شروع ہو جائیں، وہ کسی بھی پرپس کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی فیکٹریاں ہیں کراچی میں، اور ہر ایک کو پانی چاہیے، اسپیشلی ٹیکسٹائل اینڈ لیدر، اینڈ دے آر ایکسٹریکٹنگ واٹر لائک اینی تھنگ۔ اس پانی کی ریکوری تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ہیلپ تو کر سکتے ہیں نا۔
پلس جب وہ پانی سرفیس پہ نہیں ہوگا تو جو نیوسنس پھیلا ہوا ہوتا ہے، جو روڈ ٹوٹتی ہے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، کرنٹ لگتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، مین ہول کھلے ہوئے ہیں، ان چیزوں پہ فرق تو پڑنا ہے نا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ میں نے ایک پروپوزل پچھلے سال میئر صاحب کو دیا ہوا ہے، اس پر ہو سکتا ہے کام ہو رہا ہو نہیں ہو رہا ہو، مجھے کوئی نیوز نہیں ہے، لیکن ان سے 1-2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور پروپوزل ان کے پاس ہے 27 ولز کا، میں نے ان کو دیا ہے ایک پروپوزل، اور وہ کب اس پہ کام ہوگا کیا ہوگا میرے پاس کوئی ایسی نیوز نہیں ہے۔ اس کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اب یہ ممکن ہے کہ ہمیں پورے شہر کی جو نکاسی کا نظام ہے وہ اثر نو تعمیر کرنا پڑے گا، یعنی ریکنسٹرکشن آف کراچی کی اس وقت ضرورت ہے؟ دیکھیں بالکل اس کی تو ضرورت ہے نا، دیکھیں پاپولیشن بڑھ گئی نا، ایکسپونینشلی بڑھی ہے، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کیٹر کر لیں گے ایگزسٹنگ سسٹم سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلی سیوریج کی بات کریں نا، آپ سویج سسٹم کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ جو فلیٹ آپ کے بنتے ہیں 25 منزل کے، ٹھیک ہے نا، ان کا پانی بھی تو کہیں جانا ہے نا، اور ایریا آپ کا 400 گز ہے جس پہ آپ نے بنا دی، اس 400 گز میں 8 آدمی رہتے تھے ایک ٹائم میں، ابھی 8000 آدمی رہتے ہیں، ان کا سیوریج سسٹم تو سسٹم سے میچ ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے بیماری اور گندگی بچانی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے سویج سسٹم کو امپروو کرنا ہے، اور اگر آپ نے رین واٹر کو ڈرین کرنا ہے اکارڈنگلی، جو کہ 2020 میں ہم نے ایک ٹرائی کی بھی، ہم نے گجر نالے کو وائڈ کیا، ڈیپ کیا، سارے جو 3 مین آرٹریز ہیں اس کے علاوہ 41 نالاز الگ سے ہم نے کیے، تو اس سے یقیناً جو فرق پڑا بیفور اینڈ آفٹر، ہیوج ڈفرینس۔ اسی طرح سے اور ایکسپیڈیشن کی ضرورت ہے، اور ایسے جو پلانز ہیں وہ بنانے پڑیں گے آپ کو نیکسٹ ایئر میں، نہیں تو لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے، سڑکیں ایسے ہی ٹوٹتی رہیں گی، لوگ گالیاں دیتے رہیں گے حکومت کو، جو ہمارا بہترین کام ہے، لیکن کوئی اپنے آفس میں، اپنے محلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو انجیکشن ویل کے لیے کیا پروسیس ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے پانی کو جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر کے اندر ٹرانسفر کرے؟ تو اس حوالے سے اگر آپ مختصراً لیکن بریف اگر آپ بتا دیں تو آسانی ہوگی، ہو سکتا ہے لوگ اس پہ امپلیمنٹ شروع کر دیں۔ ہم بور ڈیپینڈنٹ کمیونٹی ہو گئے ہیں، گھروں میں لگے ہوئے ہیں بور، انڈیویجول بھی ہیں، کامن بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اپنے چھت سے ایک پائپ لینا ہے اور اس بور میں لٹکا دینا ہے، جب بارش ہوگی تو وہ چھت کا سارا پانی اس میں جائے گا۔ اگر 500 گھر میں یہ لگا تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا پانی ہوگا اس میں۔ تو یہ کوئی بہت نا ایکسپینسو ہے، اس لیے کہ بور پہ تو آپ نے خرچ کیا پانی نکالنے کے لیے، وہ تو پیسہ آپ سے جا چکا، اب آپ کو صرف ایک پائپ کا خرچہ کرنا ہے، ایک ٹی لینی ہے، ایک ایلبو لینی ہے، اور اس سے اس کو اس میں ڈال دینا ہے۔ اتنا بڑا سٹی ہے، میں نے آپ کو بتایا جو ایریا اس وقت کوٹ ہوتا ہے آفیشلی وہ 3600 اسکوائر کلومیٹر، اس میں اگر اس کے 5% ایریا سے بھی اگر انجیکشن ویل پانی نیچے ڈال رہا ہے، اس ہیوج اماؤنٹ آف واٹر وی آر ٹاکنگ، اور وہ پانی نیچے جائے گا اور وہیں رہے گا۔ جو صبح شام کراچی میں پتہ نہیں لاکھوں بورز ہیں، اس سے پانی نکل رہا ہے نا، اسپیشلی جو انڈسٹری نکال رہی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ پانی ہے، تو گراؤنڈ واٹر تو بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اسپیشلی انڈسٹریل ایریا میں۔ جو میرے پاس انالیسز آیا وہ اس وقت 600 فٹ پر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پانی جو اوپر نیوسنس پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پرابلم کر رہا ہے، کرنٹ لگ رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، تو کوئی ایسا سسٹم ہو ضرور جو گلی محلوں سے بھی لوگ انڈیویجول اس کو وہ کریں، اور جو مین انٹرسیکشنز پہ جمع ہو رہا ہے وہاں پر گورنمنٹ کی 100% ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں پہ انجیکشن ویلز لگائے، تاکہ in the name of traffic, in the name of saving the roads, in the name of saving the roundabout, time, traffic, congestion، ساری چیزیں امپروو ہوں گی۔ ابھی گزشتہ دنوں جب ملیر سائٹ پہ بہت زیادہ زلزلے آ رہے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ ایک کمنٹ یہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ گراؤنڈ واٹر ختم ہونے کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں اور اس قسم کی وجوہات، تو واقعی یہی وجوہات ہیں کہ گراؤنڈ واٹر کم ہو رہا ہے تو زلزلے جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں؟ بالکل، سائنس میں ہم کہتے ہیں سبسیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کا بیٹھ جانا۔ ایک سوائل ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ایک سوائل ہے جو بالکل ڈرائی ہے، اگر آپ پریس کریں گے تو کون سی سوائل زیادہ پریس ہوگی؟ تو یہی ہوا گراؤنڈ واٹر کے ساتھ ہمارے، کہ جو گراؤنڈ واٹر جب نیچے جاتا گیا تو وہ جو واٹر کی سپورٹ ہوتی ہے نا پورز میں، کہ جو فاؤنڈیشن کو سنبھالتی ہیں، جو بھی آپ کو پتہ ہے سول ورکس میں تو ظاہر فاؤنڈیشن بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، تو
اب وہ فاؤنڈیشن جو ہے نا سم آف دیم مسٹ بی ہینگنگ ان دا ایئر, ٹھیک ہے نا, تو اس سے وہ کریکس آنے کا ڈر ویسے بھی بلڈنگ میں ہو سکتا ہے. ایک چیز, آئی ایم ناٹ اے اسٹرکچر ایکسپرٹ, آئی ایم ریلیٹڈ ٹو واٹر, بٹ آئی ایم کنیکٹنگ دا افیکٹ آف ناٹ ہیونگ گراؤنڈ واٹر انف فار دا سپورٹ آف دوز بلڈنگز اینڈ فاؤنڈیشنس. یہ میرے کہنے کا مطلب. تو ایک تو یہ ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے کہ جب نیچے سے پانی کی سپورٹ ختم ہو جائے گی تو یہ ٹریمرز جو ہے نا یہ آئیں گے, یہ وائبریشن ہوگی, اور یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ جو گراؤنڈ واٹر کا ایشو ہے ہمارے پاس. نہیں تو کسی اور جگہ کیوں نہیں ہے. سب سے زیادہ انڈسٹریل ایریا کے آس پاس ہی ہو رہا ہے نا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اتنے نیچے سے پانی نکال رہے ہیں, تو وہاں سے فرق تو ہے نا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل مینجمنٹ آف واٹر از امپورٹنٹ. واٹر ہے تو سب کچھ ہے نا. آج آپ واٹر دنیا سے اٹھا لیں تو سب کچھ سوکھ جائے گا. ایک عام آدمی 3 دن زندہ رہ سکتا ہے پانی کے بغیر. تو واٹر اسٹور کرنا تو ویسے ہی نیکی ہے, آپ ضائع نہیں کریں اس کو. یہ تو ہمیشہ کا ہر ریلیجن میں ہے. یہ کسی ریلیجن میں یہ نہیں کہا کہ پانی ضائع کرو. بہت شکریہ سر, آپ نے جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت بھی نکالا, اور جو آپ کی اسپیشلٹی ہے اور آپ کی اسپیشلائزیشن ہے, تو آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ ایک عام عوام کے لیے اور ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ سیکھنے کا آپ موقع بنے. تو یہ ہے کہ آپ پروپوزل اپنے حصے کا آپ کام کر چکے ہیں کہ حکومت کو پروپوزل دے چکے ہیں. اب ظاہر ہے حکومت کا کام ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کرے اور جو ہے اس چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا.